السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، میں نے ایک اصول ہمیشہ سمجھایا ہوا ہے حوالے کے بارے میں۔ حوالہ صحیح ہونا چاہیے اور اس کی سند کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس میں سے کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس پر کسی محدث نے حکم لگایا ہو کہ یہ روایت صحیح ہے۔ سب ضعیف اور موضوعات اور من گڑت روایات ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کوئی محدث اس کو صحیح قرار نہ دے۔ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بغیر تحقیق کے مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیثیں صحیح ہیں، اس کے اندر کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ کوئی بھی حدیث کی کتاب کا حوالہ ہو تو اس کے آگے تحقیق بیان ہونی چاہیے کہ کس محدث نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس میں کوئی کسی محدث کا حوالہ نہیں ہے کہ صحیح کس نے اس کو قرار دیا ہے، اس کی سند کیسی ہے۔ اگرچہ اس پہ بھی تحقیق مزید ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ یہ تو ریفرنس ہو رہا کہ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، شیخ بن باز نے صحیح قرار دیا، یا شیخ احمد شاکر جو ابھی ماضی قریب میں بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں جنہوں نے پرانی کتابوں کی تحقیق کی ہوئی ہے، ان کا کوئی نہ کوئی حوالہ تو ہو رہا۔ کسی ایک محدث کا، کسی عالم کا، کسی شیخ الحدیث کا اس پہ حوالہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس طرح کی روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔